السلام علیکم بچوں، آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ وعلیکم السلام میم. جی آ رہی ہے میم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بچوں، پریویس لیکچر میں بیہیویئرل سائنسز کی کسی بچے کی کوئی کویشچن ہے یا کوئری ہے تو وہ ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بعد ہم آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا، کیسے جا رہا ہے بیہیویئرل سائنسز کا سبجیکٹ اب تک؟ میم اچھا جا رہا ہے. کوئی ایسی چیز جو سمجھ نہیں آئی آپ لوگوں کو؟ میم جو کلیئرلی. سمجھ نہیں آتا وہ لیکچر کے اینڈ پہ پوچھ لیتی ہوں. یہ تو اچھی بات ہے. اس کے علاوہ کوئی ڈیفیکلٹی بیہیویئرل سائنسز سے ریلیٹڈ ہو تو آپ لوگ مجھے میل میں بھی کنسلٹ کر سکتے ہو، پھر کاؤنسلنگ آورز میں ہم اسے ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن ایز سچ یہ سبجیکٹ ایزی ہے. ٹھیک ہے، وہی ساری جو ہماری ایک بیہیویئر اور ایک سوسائٹی سے ریلیٹڈ، سائیکالوجی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، ان سب کو ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں. اچھا، آج کا لیکچر جو ہے یہ بھی تھوڑا ایزی ہے، اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکچر نمبر 13 ہے آج. اچھا، آج ہم نے دیکھنا ہے کہ سوشیولوجی اور اینتھروپولوجی، اس کا ہیلتھ پہ اور ڈیزیز پہ ہماری کمیونٹی میں، ہماری سوسائٹی میں کیا افیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سوشیولوجی اینڈ اینتھروپولوجی، ان کی ڈیفینیشنز ہم نے لیکچر نمبر 1 میں پڑھ لی ہیں. ہاؤ ٹو ڈیفائن سوشیولوجی اینڈ ڈیفائن اینتھروپولوجی. اب سوشیولوجی اینڈ اینتھروپولوجی form an important knowledge base in the understanding and practice of holistic medicine. ہولسٹک میڈیسن کیا ہوتی ہے یہ بھی ہم لیکچر نمبر 1 میں ہی ڈسکس کر چکے ہیں اسٹارٹ میں. ٹھیک ہے، کہ ہولسٹک میڈیسن جو ہے، جو ہمارے نان فارماسیوٹیکل ویز آف ٹریٹمنٹ ہیں، وہ ہولسٹک میڈیسن میں آ رہے ہیں. اور اس میں سوشیولوجی کا، اینتھروپولوجی کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. Culture, values, norms, and health belief models are important for health professional to study as they influence. اب ہمارے جو کلچرز ہیں، جو ویلیوز ہیں، نارمز ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ہیلتھ بلیفس ہیں، یہ ساری ایک کس طرح انفلوئنس کرتی ہیں؟ اس طرح کہ ریٹ آف ڈیزیز اسپریڈ کو انفلوئنس کر رہا ہے ہمارا کلچر، ویلیوز، نارمز. پریونٹیو اسٹریٹجیز کو، کہ ہمارے پاس ایسی اسٹریٹجیز ہیں جو ہم اپنی سوسائٹی میں، اپنے ایک سوشو اکنامک کلاس میں، اسٹیٹس میں وہ اپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہونے کے لیے. ٹھیک ہے، وہ ہمارے ہیلتھ بلیفس بھی اس میں آ جاتے ہیں کہ جی یہ دم کروا لینے سے بندہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ سارے آپ کے بلیوز ہیں جو آپ کے کلچر میں پریویل کر رہے ہیں. پاتھ ویز ٹو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز، چوائسیز اینڈ آپشنز آف ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے، سرجری کرانی ہے، میڈیسن لینی ہے، یا کس طرح سے ٹریٹ کروانا ہے. ٹھیک ہے، چائلڈ ریئرنگ پریکٹسز، چائلڈ ریئرنگ پریکٹسز کہ بچوں کو کس طرح آپ پالتے ہیں. ٹھیک ہے، جو چلڈرن کو اپ گروتھ، ان کی اپ برنگنگ. ٹھیک ہے، اپ برنگنگ پریکٹسز، سوشل بیریئرز، ٹریٹمنٹ ایڈہیرنس. ایک ہی ٹائپ کی ٹریٹمنٹ سے ایڈہیر ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں، کہتے ہیں ہمیں تو اس دوائی سے، اس ٹریٹمنٹ سے جو ہے نا آرام آیا تھا، وہی ہم نے بار بار کرانی. النس بیہیویئر، یوٹیلائزیشن آف ہیلتھ سروسز. ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں پہ انفلوئنس ہوتا ہے ہماری کلچرز، نارمز اور ویلیوز کا. The study of the influence of society and its various units and institutions on the process of health and how they can change to cause disease. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہم سوشیولوجی اور ہیلتھ میں ڈسکس کرتے ہیں کہ کسی بھی سوسائٹی کا کیا انفلوئنس ہوتا ہے ہیلتھ پہ اور ڈیزیز پہ، اور کیسے وہ ڈیزیز کے کاز کو چینج کرتے ہیں. The role of sociology in behavioral sciences is to study social determinants of health and disease. یہ جو social determinants ہیں یہ سارے ہم آج اسٹڈی کریں گے. Following are some important social determinants of health and disease: family, social groups, social class, gender, child rearing practices, roles, social support, religion, stigma, sick role, death and dying. ان میں سے موسٹلی سے ہم فیملیئر ہیں، بلکہ آلموسٹ سب سے ہی فیملیئر ہیں، بس اس کو ایک ٹرم ہم نے ابھی تک نہیں دی کہ فیملی ہے. فیملی از دا موسٹ بیسک یونٹ آف سوسائٹی. It is the building block upon which a society is constructed.
اب فیملی ہوتی کیا ہے؟ فیملی constitutes of 2 or more people related to blood, marriage اور adoption living together. ٹھیک ہے. جوائنٹ فیملی ہوتی ہے ہمارے کلچرز میں، ایکسٹینڈیڈ فیملی ہوتی ہے، نیوکلیئر فیملی بھی ہے اور سنگل پیرنٹ فیملی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جوائنٹ فیملی کیا ہوتی ہے؟ جوائنٹ فیملی ہوتی ہے جس میں اپ ٹو 2 جنریشنز جو ہیں وہ فیملی کی اکٹھے رہ رہی ہیں. ٹھیک ہے. ایکسٹینڈیڈ فیملی پہ جوائنٹ فیملی کی ہی ایکسٹینشن ہے کہ اس میں اپ ٹو 3 جنریشنز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں آپ کے کزنز، سبلنگز اور جتنے بھی آپ کے بلڈ ریلیشنز ہیں وہ سارے آ جاتے ہیں ایکسٹینڈیڈ فیملی میں. جوائنٹ فیملی تو پھر بھی ہیں، ایکسٹینڈیڈ فیملی پھر بہت بڑی ہو جاتی ہے جس میں آپ کے کزنز، سبلنگز، ان کے اسپاؤسز، ان کے چلڈرن سارے کے سارے آ جائیں. نیوکلیئر فیملی پھر کیا ہوتی ہے؟ جس میں ایک پیرنٹس اور چلڈرن بس، لائک مدر فادر، جو سب سے زیادہ اب فالو کی جا رہی ہے کہ لائک دا پیرنٹس اینڈ دا چلڈرن اونلی. اور سنگل پیرنٹ فیملی کیا ہوتی ہے کہ اف دا پرسن، دا پیرنٹ جو ہے وہ وڈوڈ ہے، ڈیورسڈ ہے، ان میرڈ ہے، کچھ بھی اس طرح کا، سنگل چائلڈ کو وہ جو ہے سنگل الون ریز کر رہا ہے، سنگل پیرنٹ فیملی. Family structure and functioning. It is the way a family is organized in terms of its boundaries, emotional bonding, and interactions outside the family. The way we respond to symptoms, cope with stress, follow health advice, point to the central role of the family. ان سب چیزوں میں فیملی کا بڑا رول ہوتا ہے. ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم سمٹم سے کس طرح ڈیل کرتے ہیں، یا ہم اسٹریس سے کس طرح کوپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ چیزیں فیملی سے، پیرنٹ سے بندہ سیکھ رہا ہوتا ہے. ہیلتھ ایڈوائس کو کتنا ایک فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آل دیز تھنگز آر ڈیٹرمنڈ ایٹ سم ایکسٹینٹ بائی دا family. Healthcare professionals should regularly draw genograms of patients' family to familiarize themselves with the structure and functioning of the family and key members and then involved in decision making. وہ کہہ رہے ہیں جی ہیلتھ کیئر پروفیشنلس کو جینوگرام ڈرا کر لینا چاہیے. جینوگرام کہتے ہیں فیملی ٹری کو. ٹھیک ہے. جس میں ایک وہ ریلیشنز لکھے ہوں گے کہ یہ پیشنٹ ہے، یہ اس کے اتنے سبلنگز ہیں، اس کے پیرنٹس ہیں، یہ اس کے گرینڈ پیرنٹس ہیں، اس طرح کی وہ فیملی میں رہ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا ایک فیملی ٹری ڈرا کر لینا ود دا ریلیشنز از کمز ان جینوگرام. For example, a role of the mother of the pregnant lady during and after the pregnancy, but throughout the reproductive health process. کہ یہ ہماری یہاں کی کامن پریکٹس ہے کہ if someone is pregnant تو اس کی مدر یا اس کی مدر ان لا جو ہے اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. in their reproductive health process. Supporting handling by husband and in-laws can yield huge benefits in improving physical and mental health of mother and the fetus. ٹھیک ہے. تو اس میں فیملی کا رول آ گیا. دس از وائی دا بایو سائیکو سوشل ماڈل identifies the family as an important and integral partner in the assessment and therapeutic process. اچھا جی. سیکنڈ پہ آ جاتے ہیں. ہمارے پاس ایک سوشل ڈٹرمنٹ جو ہوتا ہے سوشل گروپ. ٹھیک ہے. گروپ کیسے بنتے ہیں کہ جب جو انڈیویجولس ہیں وہ کسی بھی کامن پرپز کی وجہ سے جوائن کر لیں ایک دوسرے کو. A group is formed when individuals join together for a common purpose that cannot be achieved alone. اب دو طرح کے ہمارے پاس گروپس آ رہے ہیں. One is primary group and the other is secondary group. Primary group یہ ہمارے small groups ہیں جس طرح small social groups ہوتے ہیں, financial committees, religious committees. ٹھیک ہے. They serve as the supporting system, influencing belief about health, referral pathways, lifestyle changes, and even preventing or causing spread of a disease. جو سیکنڈری گروپس ہوتے ہیں یہ لارجر گروپس ہوتے ہیں. اس میں فیس ٹو فیس انٹریکشن کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پولیٹیکل گروپس اس میں آ جاتے ہیں بیسیکلی, یا پھر جو ریلیجیس گروپس ہیں بڑے بڑے اس طرح کے. میڈیا ہیز اے رول ان فارمنگ سیکنڈری گروپس. ڈفرینس کیا ہے پرائمری گروپس اور سیکنڈری گروپس کا؟ یہ ٹیبولیٹڈ فارم میں لکھا ہوا ہے یہاں پہ. پرائمری گروپ اسمالر ہیں, سیکنڈری لارجر ہیں. پرائمری گروپس میں ہائی لیول آف انٹیمیسی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کلوزنس ہے. ٹھیک ہے. لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں, پرسنل ریلیشن ہے. سیکنڈری گروپس جو ہیں وہ ایک دوسرے سے
اتنے انٹیمیٹ، اتنی کلوز ریلیشن میں نہیں آتے، کلوزنس نہیں ہوتی، فرینڈشپ نہیں ہوتی، بانڈنگ نہیں ہوتی، لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں، فیس ٹو فیس کم ہوتے ہیں. ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کو میں اگر فالو کر رہی ہوں اور آپ بھی فالو کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو نہیں جان رہے، لیکن ہم ایک گروپ سے جو ہے نا ریلیٹ کر رہے ہیں. Relationships are personal in primary groups and formal in secondary groups. Frequent interactions between the members اور secondary group میں ہے جی limited contact. Members are accepted regardless who they are اور secondary group میں what they can do for the group اس basis پہ accept کرتے ہیں members کو. پرائمری گروپ میں فیملی آ گئی، گروپ آف فرینڈز آ گیا، کوئی سوشل کمیٹی آ گئی، ٹھیک ہے، جس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے سے جو ہے نا ریلیشن ہوتا ہے، فیس ٹو فیس میٹنگ ہوتی ہے. سیکنڈری گروپ میں کوئی پولیٹیکل پارٹی آ گئی. سوشل کلاس. آل سوسائٹیز ہیو ویز آف پلیسنگ پیپل ان سوشل اسٹریٹا. اب کلاسز کا ہمیں پتہ ہے کہ اپر کلاس، مڈل کلاس، لوور کلاس، یہ ساری سوشل کلاسز ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کس بیس پہ ہم نے بنا دی ہیں؟ ویلتھ، ایجوکیشن، انہیریٹنس اینڈ ادر کرائٹیریا. The social grading may often have direct relevance for healthcare provision. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ ریلیشن ہوتا ہے ایک سوشل کلاس کا ہیلتھ کیئر کا. انٹرپرسنل کمیونیکیشن، نالج، یہ ساری چیزیں ویری کر رہی ہوتی ہیں ان دا سوشل کلاسز جو لوگوں نے بنا دی ہیں. اکارڈنگ ٹو دا ویسٹرن According to the Western method, social class is divided into 6 classes. ٹھیک ہے، یہ ویسٹرن ایریا کی پالیسی ہے. لیکن پاکستان میں جو ہے سوشل کلاسز جو ہیں وہ بیسیکلی میجر اگر بات کریں تو 3 ہی ہیں، جس طرح اپر کلاس ہے، مڈل کلاس ہے یا لوور کلاس ہے، جس کو ہم کس بیسس پہ جو ہے ڈٹرمن کر رہے ہیں؟ ویلتھ کی بیسس پہ. پاور کسی بندے کے پاس کتنی ہے، اس کا ایریا، سائز آف ہاؤسنگ، اس کا گھر کیسا ہے، اس کے سوشل کنیکشنز کن لوگوں سے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کس طرح کی جاب کر رہا ہے. ٹائپ آف جابس. لو سوشو اکنامک اسٹیٹس آ جاتا ہے پھر، یا نان پروفیشنلز ہیں، یا پبلک سیکٹر میں رہتے ہیں، یا پرائیویٹ کام کر رہے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں، ہائر کلاس جو ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. Then there is gender. Gender is reinforced at the family level through socialization to determine the male and female behavior in social life. اور یہ ہمارے کلچر میں، ہماری سوسائٹی میں ہی ہوتا ہے. ویسٹرن ورلڈ میں جو ہے یہ جینڈر کی انیکوالٹی کہہ لیں، یا جینڈر کی جو ری انفورسمنٹ ہے انٹو واٹ اے جینڈر اسپیسیفک پرسن شوڈ ڈو، ٹھیک ہے، یہ چیز اتنی نہیں ہے. فار ایگزامپل، لڑکے روتے نہیں ہیں، لڑکیاں ایسے کپڑے نہیں پہنتی. آل دس تھنگ از that which starts at the family level. ٹھیک ہے، فیملی کے بعد وہ آپ کی سوسائٹی، آپ کی ورک پلیس، ٹھیک ہے، وہاں پہ موو کرتی ہے یہ چیز. دیز آر دا کامن اسٹیٹمنٹس given to children to help them make appropriate gender associations. اور وہ پھر اس چیز سے اپنی جینڈر کو ان نارمس کے ساتھ، ان ویلیوز کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. مین آر ایٹ ہائر رسک آف ڈائنگ ارلیئر and women higher risks of ill health. Females report higher number of symptoms in a clinical consultation, higher risk of developing anxiety and depression. Females میں ہمیشہ ریشو زیادہ ہے to develop anxiety and depression and to seek spiritual help more than men. اور جو روحانی ہیلپ ہے، اس طرح کی چیزیں، ٹھیک ہے، بیکاز دے آر سوشلی مینٹلی انسٹیبل. تو اسی لیے انزائٹی اور ڈپریشن کی بھی زیادہ جو ہے کیسز آر رپورٹڈ ان فیمیلز. اچھا، اس کے بعد ہے جی چائلڈ ریئرنگ پریکٹسز بائی اے کمبینیشن آف ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ. جو اوپرنٹ کنڈیشننگ ہمیں پڑھی تھی کہ ہم کس طرح ٹرین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹو انٹروڈیوس اے نیو بیہیویئر، کچھ بھی بیہیویئر سکھانے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ اگر ہم اس کو ریوارڈ دیتے ہیں تو اس کا پازیٹیو بیہیویئر، پازیٹیو رسپانس آتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ساری اوپرنٹ کنڈیشننگ یہ ہم پڑھ چکے ہیں، کلاسیکل کنڈیشننگ.
اینڈ بائی پرووائڈنگ ماڈلنگ بیہیویئر وچ دا چائلڈ ایمولیٹس. اور ایسا بیہیویئر بچے کو دکھانا چاہیے کہ ایز اے رول ماڈل جو بچہ کاپی کرے, جس کو بچہ امیٹیٹ کرے, کاپی کرے. پیرنٹس اینڈ فیملی شیپ دا بیہیویئر اینڈ لائف اسٹائل آف دیئر چلڈرن. اب 3 ٹائپس آف پیرنٹنگ ہے, یہ بھی وائوا میں پوچھی جاتی ہے کوشچن کہ واٹ آر دا ٹائپس آف پیرنٹنگ. ٹھیک ہے, اس میں آپ نے وہ نہیں بتانا کہ جی نیوکلیر فیملی, جوائنٹ فیملی, ایکسٹینڈیڈ فیملی, وہ تھی ٹائپس آف فیملیز. ٹھیک ہے, ٹائپس آف پیرنٹنگ میں ہمارے پاس 3 ٹائپس ہیں, اتھارٹیرین, پرمیسو اینڈ اتھارٹیٹیو. اتھارٹیرین میں ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ رولز لگا دیتے ہیں بچوں پہ, ٹھیک ہے, اور کمپلیٹ اوبیڈینس ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کمپلیٹ جو ہے نا وہ فالو کریں. پرمیسو میں یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں اپوزٹ کرتے ہیں, کہ پیرنٹس جو ہیں بچوں کی ڈیمانڈس کو کہ آگے سبمسو ہو جاتے ہیں اور ان کی ڈیمانڈس فلفل کرتے ہیں کمپلیٹلی. اتھارٹیٹیو از دا بیسٹ ٹائپ آف پیرنٹنگ کہ پیرنٹس جو ہیں یہاں پہ اوبیڈینس بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں لیکن بچوں کی بات بھی سنتے ہیں. پیرنٹس ڈیمانڈ اوبیڈینس بٹ آر آلسو ریسپانسو ٹو دیئر چلڈرن. So these are the 3 type of parenting. جوائنٹ فیملی اینڈ نیوکلیر فیملی کے بینیفٹس ہوتے ہیں پیرنٹنگ میں, میڈ سسٹمز ہیں اینڈ اٹس بیڈ افیکٹس آن چلڈرن. یہ ساری چیزیں ہماری پیرنٹنگ کو افیکٹ کر رہی ہیں. Effective child rearing practices depends on tailoring the demand to the intellectual stage of development of the child and providing clear and consistent reassurance and rewards. کوئی ڈیفیکلٹ چائلڈ ہے تو جس جو ہینڈل نہیں ہو رہے پیرنٹس سے, تو اس کے لیے فیملی تھراپی ٹیکنیکس یا بیہیویئر تھراپی ٹیکنیکس بھی ہیں, تو وہ اس کو بچے کو ایسی ٹیکنیکس کے تھرو ہینڈل کیا جا سکتا ہے. Now what is role? It is a set of expectation about how people should behave in various circumstances. کہ کسی حالات میں, کسی سرکمسٹانسز میں کس طرح سے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے, دیٹ از رول. لائک فار ایگزامپل ڈاکٹرز رول, واٹ از اے پیشنٹس رول. ٹھیک ہے, اور رول کنفلکٹ کیا ہوتا ہے کہ وین ون انڈیویجول ہیز ملٹیپل رولز وچ ہیو کنفلکٹنگ ڈیمانڈز آن دا انڈیویجول. کہ اگر ایک پرسن ہے, ایک مدر ہے, ٹھیک ہے, ایک سائڈ پہ وہ مدر ہے, ایک سائڈ پہ وہ سسٹر ہے کسی کی, پھر وہ کسی کی وائف ہے, کسی کی ٹھیک ہے کیا کہہ سکتے ہیں, اس کے کتنے سارے ڈفرینٹ رولز ہیں. ٹھیک ہے, اور کانفلکٹ کب آتا ہے کہ جب اس کو اب ایک رول فالو کرتے ہوئے کسی دوسرے رول کے ساتھ کوئی کنفلکٹ آ رہا ہو. Social support. Research shows that having social support ameliorates the effects of physical and psychological stress and hastens recovery. کہ یہ ریسرچ سے پرووڈ ہے کہ اگر سوشل سپورٹ ہے کسی کی, ٹھیک ہے, اپنی سوسائٹی سے ایک سوشل کلچرل سپورٹ ملتی ہے تو فزیکل اور سائیکولوجیکل اسٹریس جو ہے پرسن پہ کم ہوتا ہے, اور اس کی جو ہے ختم کر دیتا ہے وہ اس کا بلکہ اسٹریس, اور اس کی ریکوری جو ہے وہ زیادہ فاسٹ ہو جاتی ہے. سپورٹ فرام فیملی, فرینڈز, ورک کولیگز. obviously اگر فیملی سے, فرینڈ سے, ورک کلیگ سے سپورٹ ہوتی ہے تو پیشنٹ کی ریکوری ہمیشہ فاسٹ ہو جاتی ہے. انہانسز adherence to treatment and rehabilitation. Then there is religion. It is a collection of beliefs and practices that are external expressions of spiritual experience. ریلیجن کا جو ہے ہماری ایریا میں, ہماری اس کنٹری میں کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑا رول ہوتا ہے ان دا ہیلتھ کیئر پروویژن ان آور ڈیلی لائفس. ٹھیک ہے, improved health outcomes and lifelong spans. ٹھیک ہے, suffer less from cardiovascular diseases, stress, depression and substance abuse and suicide. ہمارے ریلیجن کے اکارڈنگلی, ٹھیک ہے, بیکاز ہمارے نارمز اور ویلیوز اس طرح کے ہیں ان آور ریلیجن دیٹ دا پیپل ہو اسٹرکٹلی فالو دا ریلیجن, ان میں کیا ہوتی ہیں, کارڈیو واسکولر ڈیزیزز کم ہوتی ہیں, اسٹریس کم ہوتی ہے, ڈپریشن کم ہوتی ہے, بیکاز دے ایسوسیٹ ایوری تھنگ ود دا گاڈز ول. ٹھیک ہے, the people who are more religious, they have less depression, less stress and less rate of suicide. Why? Because they associate everything with God's will. تو اسی لیے ریلیجیس پیپل جو ہیں ان میں یہ چیزیں کم دیکھی گئی ہیں.
more likely engaged in health promoting behaviors. اور health promoting behaviors کس طرح ہیں؟ because ہمارے ریلیجن میں تو الحمدللہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ صفائی نصف ایمان ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے ایک مقدار بتا دیے کہ آپ نے اتنا کھانا ہے، پیٹ کا ایک حصہ خالی رکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایسے بیہیویئرز ہیں جو ہمیں ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف لے کے جاتے ہیں. اسٹگما. Now, what is stigma? Stigma is defined as a mark of disgrace or having a shameful difference and socially rejected. Stigmatized کہتے ہیں کہ ہر سوسائٹی میں نا اسٹگما ہوتا ہے. ہماری سوسائٹی کے، ہمارے ایریا کے جو اسٹگما ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں. وہ ویسٹرن ورلڈ میں وہ اسٹگما نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ وہی پرسن یا وہی ہیبٹ یا وہی اس کی کوئی کوالٹی جو ہے وہ اسٹگما بن جاتی ہے. اس کے لیے ہیونگ شیم فل ہوتی ہے، ایک ڈسگریس کا سائن ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کو لوگ سوشلی ریجیکٹ کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل انفرٹیلیٹی. اف اے وومن از انفرٹائل، ٹھیک ہے، تو اس کی جو فیملی ہے، اس کے ان لاز ہیں، اس کا سوشل سرکل جو ہے وہ اس کو اسٹگماٹائز کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. دس از ویری کامن. اسی طرح کوئی کنجینیٹل مال فارمیشنز ہیں، کوئی ڈسیبل ہے، کوئی فزیکل ڈیفارمیٹی ہے، کسی کو ایپیلیپسی ہے، ٹھیک ہے، مینٹل النس ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسٹگما میں آتی ہیں کہ دیز آر سوشلی شیمفل، ٹھیک ہے. اٹ کین ڈیلے ڈیٹیکشن آف این النس, obstruct scientific management and undermine the social, occupational, economic standing patient. یہ اسٹگما جو ہے کسی چیز کا بنا دینا، دس از ناٹ رائٹ، دس از اے بیڈ پریکٹس. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو ڈیزیز ہے کسی اس پیشنٹ کو، اس کو ہم صحیح سے آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اس کو مینیج بھی صحیح سے نہیں کر سکتے، کیونکہ سوسائٹی سپورٹ ہی نہیں کرتی، ٹھیک ہے، سوشلی، آکوپیشنلی، اکانومکلی، کسی بھی طرح. Dealing with stigma include reaching out to the stigmatized groups and use of media to launch destigmatizing campaigns. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹگما سے ڈیل کرنے کے لیے بیسٹ جو ہے آج کے دور میں از سوشل میڈیا، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو، ڈی اسٹگماٹائزنگ کیمپینس ہوں، اویئرنیس ہو لوگوں میں دیٹ اف سم ون از انفرٹائل اور اف سم ون از فزیکلی ہیز سم فزیکلی ڈیفارمٹی، کوئی ہینڈی کیپڈ ہے، کوئی چل نہیں سکتا، تو اس کو اسٹگماٹائز کرنے کی بجائے اس کو اپلفٹ کرنا چاہیے. Sick role. It involves being excused from various obligations and duties and not being blamed for being ill. Obviously کوئی بندہ سک رول تو سمپل سی بات ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ بہت سارے اپنی ڈیوٹیز اور بہت سے اپنی اوبلیگیشن سے جو ہے وہ ایکسکیوز کر لیتا ہے کہ جی میں بیمار ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اور اس کو کوئی اس کے لیے بلیم بھی نہیں کرتا بیکاز ہی از پلئنگ دا سک رول، ٹھیک ہے. A patient adopting sick role continues to have symptoms that are not related to his or her previous illness and cannot be contributed to any other disease. اب کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں اسپیشلی دیکھا جاتا ہے یہ اولڈر ایج میں، ٹھیک ہے، کہ اولڈر ایج میں اگر ٹھیک بھی ہو جائیں وہ تو پھر بھی وہ جو ہے سک رول اڈاپٹ کر کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح گرینڈ پیرنٹس ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہیں وہ ایک ہیبیچول ہو جاتے ہیں، ان کی سائیکولوجیکلی وہ اس رول کو اڈیپٹ کر چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر اگر ان کی جو ڈیزیز ہے، النس ہے، وہ کیور ہو بھی جاتی ہے تو وہ ایسے ایسے سمٹمز بتاتے ہیں کہ جو اس ڈیزیز سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. Avoid reinforcing factors, early detection, withdrawal of the perks of sick role. ٹھیک ہے، ارلی ڈیٹیکٹ کر لیا جائے، کوئی فیکٹرز ری انفورس کریں، ان کو اوائڈ کریں، ان کو ریموو کریں، ٹھیک ہے، لیکن پیشنٹ کو کنفرنٹ یا بلیم نہیں کرنا، ٹھیک ہے. پیشنٹ کو کنفرنٹ نہیں کرنا کہ ہاں جی بتائیں، مطلب فیس ٹو فیس جا کے اس سے ایک لڑنے کے انداز میں، پھر اس کو بلیم کرنا کہ آپ ٹھیک ہو، ٹھیک ہے. دس از ناٹ دا وے ٹو ڈیل ود سچ پیشنٹس. Death and dying. Death of patient in our culture is seen as the will of God. ٹھیک ہے. This should never stop a doctor to undertake a scientific inquiry into the cause of death in a patient. کہ اللہ کی مرضی تو ہے بے شک، ٹھیک ہے، اور ہمارے ریلیجن میں، ہماری سوسائٹی کلچر میں دس از دا الٹیمیٹ رسپانس کہ یہ تو اللہ کی ہی مرضی ہوتی ہے. بٹ اسٹل ڈاکٹر جو ہے اس کو انکوائری کرنی چاہیے کہ پیچھے جو ہے پیچھے کاز کیا تھی.
But Western culture wants to know the cause of the death, sue the doctor for their negligence. ठीक है? Gap of communication, explain the family from the beginning about the patient's condition. Psychological relief. अब हमारी social सर्कल में, हमारी सोसाइटी में आफ्टर डेथ जो है एक इद्दत का पीरियड या एक सोग का पीरियड, दीज टू वर्ड्स आर वेरी कॉमन. ठीक है, इद्दत है, सोग है. ठीक है, ये जो हमारे पास टर्मिनोलॉजीज हैं, ये सोशल साइको सोशल रिलीफ प्रोवाइड करती हैं. ठीक है, ग्रीव्ड पीपल को जिनका लॉस हुआ होता है, और उनकी ग्रीफ को कम करने के लिए इस तरह के वर्ड्स और इस तरह की जो टाइम ड्यूरेशन है इद्दत की, दैट इज comes into the psychological relief in our specific culture. ठीक है, हालांकि वेस्टर्न कल्चर में इस तरह की कोई टर्म्स, इस तरह की कोई साइको सोशल रिलीव्स नहीं होती. इम्पैक्ट ऑफ सोशल फैक्टर्स ऑन ट्रीटमेंट कंप्लायंस, कि सोशल फैक्टर्स अगर कंप्लायंस करेगा पेशेंट तो क्या होगा, और पेशेंट की कंप्लायंस को इम्प्रूव कैसे करना है. अगर पेशेंट कंप्लायंस नहीं कर रहा, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि वो एडवाइस ही नहीं आपकी मान रहा, आप जो उसे मेडिसिन दे रहे हो या आप उसे जो एडवाइस कर रहे हो, ही इज नॉट फॉलोइंग इट. Failure to follow the health related advice. According to WHO, 50% patients do not take medications as advised. दिस इज़ अकॉर्डिंग टू रिसर्च कि बड़े पढ़े लिखे ममालिक में भी, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ भी इस तरह होता है कि पेशेंट जो है वो मेडिसिन तो ले लेता है, ठीक है, लेकिन जैसे उसको मेडिकेशन एडवाइस की जाती है वो उस तरह से, उस टाइमिंग से, उस रेशो में, उस प्रोपोर्शन में नहीं लेता. वाई? नाउ द रीजंस आर अगेन कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सोशली भी उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हेल्थ केयर सिस्टम को साइकोलॉजिकली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. ठीक है, अब पेशेंट की कंप्लायंस को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? एक्यूरेट कम्युनिकेशन, इमोशनल सपोर्ट, awareness of patient health belief model, choose acceptable course of action, and recognition patient depression or hopelessness. ये सारी चीज़ें हैं, स्टेप्स हैं जो पेशेंट की कंप्लायंस इंप्रूव करने के लिए कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर अप्लाई कर सकता है. नाउ okay, now stigma was having a dangerous illness, being shameful, having a difference that is considered disgraceful and shameful by the society, suffering from mental illness. Obviously stigma था कि एक ऐसी disgraceful या shameful होना by the society. ठीक है, असल में it's not a stigma, it's not a thing कि person, if someone is infertile तो वो stigma बन जाए उस चीज़ पे. ठीक है, बट सोसाइटी जो है उसको स्टिग्माटाइज कर देती है, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, सोशली डिस्ग्रेस करती है. Secondly is a 35-year-old worker injured himself on the construction site and lost a limb. ठीक है, कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई पर्सन था, वो वर्कर था, वो उसने अपनी एक यू कैन से बाजू है या टांग है, कोई भी इस तरह लिम्ब उसने अपनी लॉस कर दी. The social support in our culture that he can rely the most on will come from. अब हमारे कल्चर में कौन सी सोशल सपोर्ट सिस्टम है जहाँ से वो जिस पे वो रिलाई कर सकता है? ओनर्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन साइट? बिल्कुल नहीं, वो तो यहाँ पे जिम्मेदारी ही नहीं लेंगे. हेल्थ केयर सिस्टम्स भी यहाँ के इतने अच्छे हमारे एरिया के, हमारे कल्चर के नहीं हैं. देन द NGOs आर नॉट दैट मच सपोर्टिव एज द फैमिली मेम्बर्स. फर्स्ट उसकी जो होगी, सबसे पहले वो देखेगा सपोर्ट के लिए टू द फैमिली मेम्बर्स. बट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड ऑब्वियसली ओनर्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन साइट और NGOs हैं जो उसकी हेल्प के लिए फॉरवर्ड आएंगी. जी बच्चों. मैम जो ये सिंगल पेरेंट फैमिली है, ये आफ्टर डिवोर्स है? बिल्कुल डिवोर्स्ड है, पेरेंट सिंगल है तो भी, विडोड है. ठीक है, अगर एक पेरेंट की डेथ हो गई है तो भी दैट इज अ सिंगल पेरेंट. ओके मैम. ठीक है, चलिए बेटा, अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लें और मुझे सेंड कर देना. मैम
جی بیٹا. میم ٹیسٹ جو ہے وہ ہمارا LMS پہ ہوگا کوئی؟ بیٹا ابھی فی الحال تک تو LMS پہ ہوگا، لیکن یہ کہ مجھے جو ہے نا ڈپارٹمنٹ کہہ رہا تھا کہ کوئی نئی پالیسی میں بھی ڈیوائس کی جائے فار دا کوئز اور اینی تھنگ ایلس. یہ جو آپ کے کوئزز LMS پہ لیتے ہیں گوگل فارمس پہ، تو اگر وہ نہیں ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گی، ادروائز آپ اپنی تیاری پوری رکھیں. پھر تھرسڈے کو آپ کا کوئز ہوگا. وہ میم ایکچولی جو اسٹوڈینٹس کو آپ نے انرول نہیں کیا تو پھر وہ کس طرح ہوگا ان کا LMS بیٹا پہ؟ کون سے اسٹوڈنٹس کو انرول میں نے نہیں کیا؟ میم میں نے دیکھا تھا نا اس میں مجھے کوئی بھی لیکچر وغیرہ نہیں ملا ہے، تو پھر میں نے گروپ میں کہا تھا لیکچر مجھے سینڈ کر دیں، اور انرول کون نہیں سا ہوں میں. گروپ جو ہے اسٹوڈنٹس کا، یہ آپ نے خود سے بنائے ہوئے ہیں؟ آپ مجھ سے کہو کہ آپ کو انرول کرنا ہے. آپ نے مجھے میل کی نو میم، میں تو نے پھر آپ کو سوچا کل آپ اسٹوڈنٹس سے نے بات انرول کریں نہیں گے. کرنا نا، ٹیچر نے نو انرول کرنا. میم، میں نے ان سے لیکچر کا بولا تھا کہ مجھے لیکچر سینڈ کر دیں، لیکچرز بھی یہ بیکاز مجھے غلط لیکچر بات ہے میں. نا، آپ اسٹوڈنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ لیکچرز آپ کو سینڈ کر دیں. آپ مجھے میل کرو کہ میم میں میلنگ لسٹ میں نہیں ہوں، تو میں آپ لیکچرز آپ کو نہیں مل رہے، آپ کو زوم کا لنک نہیں مل رہا اگر آپ میلنگ لسٹ میں نہیں ہو، ٹھیک ہے، یا آپ انرول نہیں ہو، تو یہ چیز آپ مجھے میل کرو، میں آپ کو انرول کر دیتی ہوں فوراً. اوکے میم. ٹھیک ہے، چلیں بچوں، ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ.